اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، جو لوگ ایمان سے انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لے کر آتے، اور اسی طرح جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو نیکی سے روکنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے ایک تمہیں معجزہ دکھا دیا، تم خود ہی معجزے کے طلبکار تھے اور اللہ نے تمہیں وہ معجزہ دکھا دیا، تو اب تمہارا کام بنتا ہے کہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جو بھی نبی آتا تھا، نبی اپنے ساتھ نشانیاں لے کر آتا تھا، نبی اپنے ساتھ نشانیاں معجزات لے کر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات اسے عطا کیے جاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ، اونٹنی کا معجزہ سب کے سامنے ہے۔ اس کی قوم نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر آپ اللہ کے نبی ہو، سچے ہو، تو یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، اس پہاڑ میں سے کوئی جانور اونٹنی نکال کر دکھاؤ اور پھر وہ اونٹنی بچہ بھی جنے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو چیر دیا اور اس میں سے سب کی آنکھوں کے سامنے سب دیکھ رہے ہیں، اونٹنی نکلی، اونٹنی ان کے پاس آتی ہے اور ان کے پاس پھر بچہ بھی جنتی ہے۔ لیکن صالح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا اس معجزے سے، بھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات مشہور معجزات ہیں، ید والا معجزہ ہے، اسی طرح عصا والا معجزہ ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، قبطیوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی کے اندر غرق کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزے دیے، بہت زیادہ معجزے دیے، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نیست و نابود کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے سب کو معجزات دیے ہیں، اور جو قوم معجزہ طلب کرے اور پھر اس معجزے پر ایمان نہ لے کر آئے اور انکار کرے، پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزے طلب کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معجزے دکھائے، بہت سارے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ملتے ہیں، اور حالانکہ طلب کیا گیا معجزے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، ہمیں یہ کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ جس طرح ابو جہل کا ساتھ جو معجزہ پیش آیا، ہاتھ میں کنکریاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو معجزہ تو دیکھو نا ذرا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کنکریاں ہیں، اس کو بتا دو، چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اس کے علاوہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت ساری نشانیاں دکھائی گئیں لوگوں کو، بہت ساری، حالانکہ اہل کتاب کو پتہ تھا ان سارے کے سارے معجزات کے بارے میں، ساری کی ساری نشانیوں کے بارے میں، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہیں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔
کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل کتاب کو کہ میں گواہ ہوں؟ کیونکہ قرآن میں پہلے آیت گزر چکی ہے، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے جس طرح کہ یہ اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کر لو انکار جتنا کرنا ہے، میں گواہ ہوں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اہل کتاب کے روایات کے اندر آتے ہیں کہ ایک آدمی تو بڑا مشہور تھا، شاعر پڑھنے کے لحاظ سے، اور اس کی آواز میں ایک جادو تھا، اس کی آواز میں ایک جادو تھا۔ تو اہل کتاب نے کیا کیا، اس کو پیسے دے کر اس کو خرید کر لے کر آئے کہ تم لوگوں کو جو ہے نا اپنا سحر جو ہے شعر کی صورت میں، جس طرح آج کل گانے بجانے کے پیچھے سارے لوگ ہیں، اس وقت یہ صورتحال تھی کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو بہکاؤ، اس کے ذریعے سے لوگوں کو بہکاؤ تاکہ یہ اللہ کے راستے کی طرف نہ نکلنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کے راستے کو یہ روکنے والے بن گئے اس کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے انہوں نے اختیار کیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ جس طرح مشرکین مکہ کیا کرتے تھے نا، حج کے موقع پر باہر جا کر راستوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور باہر سے جو بھی آنے والا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہہ رہا ہوں مکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ نئے دین کا دعویٰ کرتا ہے۔ مشرکین مکہ باہر راستوں پر بیٹھ کر یہ کہا کرتے، اس کی بات مت سننا، اس کے قریب بھی مت جانا، اس کے قریب بھی مت جانا، وہ جادوگر ہے نعوذ باللہ۔ عجیب و غریب قسم کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظوں سے پکارا، لیکن اللہ نے دین کو غالب کرنا تھا، اللہ کا دین سچا تھا، اللہ نے دین کو غالب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو اسی طرح اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ کے راستے سے تم لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اور جو ایمان لانا چاہتا ہے کم از کم اس کو تو جانے دو، وہ تو ایمان لے آئے، تم اس کو بھی روکتے ہو۔ عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، من آمن جو ایمان لانا چاہتے ہیں اس کو تم کیوں روکتے ہو؟ تبغونها عوجا، کیا تلاش کرتے ہو؟ کجی تلاش کرتے ہو، کجی تلاش کرتے ہو اسلام کے اندر۔ انسان کسی بھی چیز کو نیچا کرنے کے لیے اس کی برائیاں تلاش کرتا ہے، اس کی برائیاں تلاش کرتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل مثال کے طور پر مجھے کوئی نیچا کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے میری برائیاں تلاش کرے گا کہ اس بندے کی مجھے خامیاں پتہ چلے، برائیاں پتہ چلے، اس کو اچھالنا شروع کرے گا۔ یہ تو تمہارا پیش امام ہے، یہ کرتا ہے، یہ تمہارا پیش امام ہے، یہ اس طرح کرتے ہے، یہ تم اس کو عالم کہتے ہو، یہ اس طرح کرتے ہے، تم اس کو حافظ کہتے ہو، یہ اس طرح کرتے۔ وہ برائیاں تلاش کرے گا نا، کجی تلاش کرے گا میرے اندر۔ یا میں اگر کسی کو اللہ نے کرے ایسا کبھی ہو گنانا چاہوں تو میں اس کی برائیاں، یہ معاشرے کا دستور بنتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ برائی تبغونها عوجا، برائی تلاش کرتے تھے ایمان کے اندر، کجی تلاش کرتے تھے، ہمیں کوئی برائی مل جائے، ہمیں کوئی عیب مل جائے ایمان والوں کے اندر، ایمان کے اندر، تاکہ ہم اس کو پھیلانا شروع کر دیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، باوجود اس کے وہ کرتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی کچھ اسی طرح ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، غلط کر رہا ہے، باوجود اس کے وہ نہیں پڑھتا۔ اس کو پتہ ہے کہ آج میں حقوق العباد جو ہے وہ پامال کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے باوجود کر رہا ہے، اس کے باوجود کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اہل کتاب کو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ تو پتے پتے سے اور ذرے ذرے سے بھی واقف ہے کہ ہل کر کہاں سے کہاں گیا، کدھر سے کدھر گیا، اس کے علم میں ہے۔
وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے، میرے بھی اور آپ کی بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔